بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ شریف کی ان آیات طیبات میں منافقین کا ذکر چلتے ہوئے ان کی بری عادات بیان کی جا رہی ہیں. تو آج آیت نمبر 14 اور 15 میں ان کی ایک اور بری عادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دوغلے ہیں. بات کرنے کے لیے ان کے دو منہ ہیں. جب یہ اہل ایمان کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. جب اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں. ہم تو اہل ایمان کا مذاق کرتے ہوئے انہیں کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں اور پھر ان کے لیے ہمارا دردناک عذاب ہو. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا، اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں کے ساتھ آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس مطلب کہ اپنے سرداروں کے پاس قالوا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن بے شک ہم تو مستہزئون مذاق اڑا رہے تھے یعنی اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون کہ وہ اس میں بھٹکتے رہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے قالوا آمنا تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں سرداروں کے ساتھ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کر رہے تھے یعنی اہل ایمان کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے ویمدہم فی طغیانہم اور ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل دیتا ہے یعمہون کہ وہ بھٹکتے رہیں. ان آیات طیبات سے بطور خاص 4 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ منافقین کی ایک بڑی بری صفت یہ ہے کہ وہ ان کی 2 زبانیں ہیں بات کرنے کی. جہاں ان کا مفاد ہو وہاں ان کی بات بھی بدل جاتی ہے. اہل اسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں اہل اسلام کے ساتھ مفاد ہے تو بات ان کے حق کی. یہودیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مفاد ہے تو بات ان کے حق کی. تو یہ دوغلا پن اور دوغلا پریسی یہ منافقین کی روش ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آج ہم ملکی سطح پہ دیکھیں اجتماعی سطح پہ دیکھیں انفرادی سطح پہ دیکھیں خود اپنے خاندانی سطح پہ دیکھیں تو اکثریت دوغلے پن کا شکار ہے. جدھر مفاد ہے بس ادھر کی بات ہو رہی ہے. اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں نے تو ایک طرف اسلام کا نام لے کے وہ مسلمان عوام کی محبتیں سمیٹتے ہیں اور دوسری طرف وہ یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کے پاس جا کے ان کے مقاصد کی باتیں کرتے ہیں اور ادھر اسلام کا نام لے کے ان کا ایجنڈا ہمارے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو بڑی سطح کی بات ہے جس کے اثرات نیچے تک آ رہے ہیں اور ذاتی طور پہ ہماری بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے توفیق مانگنی چاہیے کہ مسلمان کی ایک زبان وہی بات کرے
جسے وہ حق سمجھتا ہے، جو اس کے نزدیک باطل ہے وہ باطل کو باطل کہے اور اس بری عادت سے بچتا رہے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ انہوں نے جو کہا انما نحن مستہزئون، کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے جو ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے منافقین کی جو ڈیلنگ چلتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ چلتی تھی۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں ہلکی بات کرنا یہ منافقین کا طرز ہے۔ آج اسلام کا نام لینے والے اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر تبرہ بازی کریں، ان کی توہین کریں، ان کے بارے میں ہلکے جملے بولیں اور اس طرح کی باتیں کریں کہ جو ان کی شان کے خلاف ہیں اور ان کی شان کے زیبا نہیں ہیں، تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ وہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ تیسری بات یہ سامنے آئی اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جو اگر صرف عربی زبان کو دیکھا جائے اور قرآن پاک کے ترجمے کے باقی اصول و ضوابط سامنے نہ رکھے جائیں تو ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، حالانکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے اور مذاق کرنا بھی ایک عیب ہے۔ تو اگر ڈائریکٹ صرف عربی زبان کے مطابق ترجمہ کر دیا جائے تو پھر تو یہ ترجمہ اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سخت بے ادبی ہوگی۔ تو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کے ترجمے کے اصول و ضوابط کو دیکھتے ہیں جو علماء امت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یستہزئ کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں کیا، اس کا ترجمہ صرف اتنا کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی ترجمہ کیا ہے، اور دوسرا ایک ترجمہ بہت سے مترجمین نے کیا ہے اور وہ بھی حقیقت کے قریب ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، اور ہم نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتے ہیں، کیونکہ عربی میں عام اصول ہے کہ جب کسی برائی کی سزا دینی ہو تو اس سزا کے لیے بھی اسی برائی کا لفظ بول دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے برا کام کیا تو ہم کیا دیتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی تو نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ عدل و انصاف کے مطابق جتنا کسی نے کوئی برا کام کیا اتنی اسے سزا دینا ہوتا ہے، تو عموماً بول دیتے ہیں برائی کا بدلہ برائی ہے۔ تو یہی پہ بھی اسی کلیہ کے تحت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت چوتھی بات یہ سامنے آئی کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے احکامات اوپر سے پشت ڈال دیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بر وقت وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، جو کرنا کر لے، جس انتہا تک تو کوئی نہ چاہتا ہے پہنچ جا، آخر تو ہمارے پاس آنے والا ہے اور سارا حساب ہم چکا دیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی برے اخلاق و کردار کے مالک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، سہولیات کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے انہیں ساری سہولتیں اور نعمتیں دی ہوئی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ جو کرنا تم کر لو تاکہ تمہارے عذاب میں اور تمہاری سزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں اس طرح سرکشی میں یعمہون کہ وہ بھٹکتے رہیں، آخر وہ اللہ کے پاس جائیں گے اور پھر ان جرائم کی سزا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں ملنے والی ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو بطور خاص ان آیات طیبات سے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔